اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ مومنین کرام، جب گورنر کوفہ زیاد بن ابی جناب حجر کے ساتھیوں کو تلاش کر رہا تھا اور جناب عمرو بن حم کے خزائی صحابی رسول ان کی دسترس سے نکل گئے تھے، تو حاکم شام کے حکم پر جناب عمرو بن حم کے خزائی کی اہلیہ کو گرفتار کر کے کوفہ سے ان کو شام بھیج دیا گیا، اور جہاں شام کے زندان میں حاکم شام نے اس صحابی رسول کی بیوی کو قید کر دی۔ اور حاکم شام اسلام میں وہ پہلا شخص ہے جس نے مردوں کے گناہوں پر عورتوں کو قید کیا۔ جناب حجر بن عدی کی شہادت کے بعد جناب حجر کے کئی ساتھی فرار کر گئے تھے، تو جناب عمرو کی بیوی آمنہ بنت شرید ان کو قید کر دیا گیا، صرف اس بنیاد پر زندان میں ڈال دیا گیا کہ ان کا شوہر حاکم شام کا مخالف۔ 2 سال کی مدت انہوں نے زندان شام میں گزاری۔ اس 2 سال کے عرصے میں انہوں نے سورج نہیں دیکھا، زندان کی اسی تاریکی میں یہ 2 سال کا عرصہ گزار دیا۔ اور جناب عمرو بن حم کے خزائی صحابی رسول کا سر جب شام بھیجا گیا حاکم شام کے پاس، تو حاکم شام نے ان کے شوہر کا سر جناب آمنہ بنت شرید زوجہ جو ہیں صحابی رسول جناب عمرو کی، ان کے پاس زندان میں جناب عمرو کا سر بھیج دیا، اور قاصد نے جا کے جناب عمرو کے سر کو ان کی زوجہ کی گود میں پھینک دیا۔ اس سر کا گود میں گرنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب کی بیوی پہ لرزہ طاری ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ ہوش و حواس جاتے رہے، اور پھر جب کاملاً ہوش و حواس درست ہوئے تو حاکم شام نے یہ کہا تھا اس قاصد سے کہ جب اس کا سر پھینکنا اس کی بیوی کی گود میں تو پھر اپنے ہوش و حواس کے ساتھ ذرا سن کے آنا کہ اس کی بیوی کیا کہتی ہے، چونکہ 2 سال سے قید گزار رہی تھیں، اور اس 2 سال کے عرصے میں جناب آمنہ کو اپنے شوہر کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی خبر نہیں تھی۔ اچانک جب انہوں نے اپنے شوہر کے اس کٹے ہوئے سر کو دیکھا اپنے دامن میں، تھوڑی دیر کے لیے سکتہ کا عالم طاری ہو گیا، لیکن جب سنبھلیں، ہوش و حواس بحال ہوئے، تو عرب عورتوں کی رسم کے مطابق کہ جب کوئی سخت مصیبت آتی ہے تو اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر وہ بین کرتی ہیں، تو جناب عمرو کی زوجہ نے بھی ہاتھ اپنا سر پہ رکھ کے جو پھر بین کیے۔ واہ حزنا، ہائے افسوس، ایسے دردناک بین اور ایسی دردناک آہیں جو جگر سے نکل رہی تھی، حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف نالہ و فریاد کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں نفیتموہ عنی طویلا، ہائے افسوس کہ تم نے ایک طولانی مدت، ایک لمبا عرصہ ان کو مجھ سے دور رکھا، وَأَهْدَيْتُمُوهُ إِلَيَّ قَتِيلًا، اور جب قتل کر دیا تو ان کا سر کاٹ کے میرے پاس بطور ہدیہ لے آئے۔ اور پھر ایک جملہ کہا اہلاً وسہلاً من ہدیۃ غیر قالیۃ، اہلاً وسہلاً من کنت لہ غیر قالیۃ وانا لہ اليوم غیر ناسیہ۔ پھر ایک جملہ فرمایا کہ اے میرے شوہر خوش آمدید، اے میرے سرتاج اہلاً وسہلاً مرحبا، کیا اچھا ہدیہ لایا ہے جو دل آزار نہیں ہے، میں نے آج تک آپ کو نہ چھوڑا ہے، اور نہ ہی میں تمہاری یاد سے غافل ہوئی ہوں، اور نہ ہی میں نے تمہیں بھلایا ہے۔ اور پھر قاصد سے کہا کہ جا کے حاکم شام سے کہہ دینا کہ اللہ رب العزت خود اس خون کا بدلہ لے گا اور جلدی انتقام اس پر نازل کرے گا۔ بلا شک اس نے ایک نئی بدعت ایجاد کی، ایک نیکوکار اور پرہیزگار انسان کو قتل کیا۔ اے حاکم شام، خدا تیرے بچے یتیم کرے، تیرا گھر برباد کرے، خدا تمہیں کبھی معاف نہ کرے۔ اور جب قاصد نے جناب آمنہ کی
زوجہ صحابی رسول کی یہ ساری باتیں حاکم شام تک پہنچائیں۔ حاکم شام نے زندان سے آمنہ کو بلا لیا اور کہا کیا تو نے یہ باتیں کی ہیں؟ کہا ہاں میں نے کی ہیں، اور میں ان کا انکار بھی نہیں کروں گی اور ان پر معافی بھی نہیں مانگوں گی اور معذرت بھی طلب نہیں کروں گی۔ میں نے تجھ پر بہت نفرین کی ہے، اگر نفرین اپنا اثر دکھا دے، اللہ گناہ گاروں کی اور سرکشوں کی کمین گاہ میں ہے اور تجھے ضرور کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ حاکم شام کہتا ہے کہ نکل جا میری اس سرزمین سے۔ کہتی ہے ٹھیک ہے، میں جلدی اس زمین سے نکل جاتی ہوں، اس لیے کہ یہ نہ زمین تو میرا وطن ہے اور نہ ہی اس میں میں قید رہنا چاہتی ہوں۔ میری بے خوابی کا عرصہ بہت طویل ہے، میں نے اس شام میں کوئی خوشی کا دن نہیں دیکھا اور نہ ہی اس مدت میں کوئی خوشخبری مجھے سننے میں آئی سوائے رنج و صدمہ کے اور زندان کی اس قید کے۔ میں چلی تو جاتی ہوں، میرے آنسو فراوان ہیں، میرا قرض بہت ہو گیا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کوئی سامان یہاں شام میں نہیں ہے۔ اس کے بعد حاکم شام کا قاتب عبداللہ بن ابی سر کہتا ہے اے امیر المومنین، یہ منافق عورت ہے، اس کو بھی قتل کر کے اس کے شوہر کے ساتھ ملحق کر دیجئے اور شوہر کے پاس پہنچا دیجئے۔ اس وقت جناب آمنہ نے قاتب کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے وہ شخص جس کا منہ مینڈک کی طرح ہل رہا ہے، کیوں نہیں بتاتا کہ یہ لباس تجھے کس نے پہنایا، یہ خلت تجھے کس نے عطا کی؟ دین سے خارج وہ منافق ہے جو غلط بات کرے، بندگان خدا کو جو خدا سمجھ بیٹھے، اور منافق وہ ہے قرآن جس کو منافق کہے اور کافر کہے۔ حاکم شام نے ہاتھ سے اشارہ کیا دربان کو کہ اس عورت کو باہر نکال دو یہاں سے۔ اس وقت جناب آمنہ کہتی تعجب ہے کہ آج ہاتھ سے اشارہ کرتے جاؤ، اس لیے کہ میرے تند و تیز جواب کے خوف سے وہ اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا۔ آخر میں آمنہ بنت شرید ہوں، اگر میں خاموش رہوں تو کل بروز قیامت عمر ابن حمق کے خزائی صحابی رسول کی وہ زبان جو تلوار سے زیادہ تیز اور ایک سانپ اور ناگ کے زہر سے زیادہ زہریلی ہے، وہ جدال اور مخاصمہ کرے گی قیامت کے دن تم سے۔ سامعین گرامی قدر، جناب آمنہ شام سے نکلیں، شہر حمص میں مرض طاعون سے ان کی بھی وفات ہو گئی، روح بھی چل بسی۔ جناب عمر کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کا پھر جب دور امامت آیا تو جناب عمر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے باوفا صحابی اور ساتھی تھے، ان کی شہادت دنیا اسلام کا ایک دردناک واقعہ تھی اور ایک دردناک سانحہ تھا، اور مومنین یہ خبر شہادت سن کر محزون اور سوگوار ہو گئے تھے اور اسلام کی غربت پر رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، اور حاکم شام کے خلاف اعتراضات کی ایک لہر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دور امامت میں پھر ایک انتہائی اعتراض آمیز خط حاکم شام کو لکھا، جس میں ان کی کئی جنایات کا ذکر بھی کیا اور کئی حقائق لکھے، اور اس میں جناب عمر کے بارے میں یہ جملے لکھے حاکم شام کو اولست قاتل عمر بن الحمق الخزائی، کیا تو عمر بن حمق خزائی صاحب رسول اللہ کے صحابی کا قاتل نہیں ہے؟ العبد السہل الذی ابلتہ العبادۃ فنحل جسمہ وصفرت لونہ، کیا تو اس عبد سہلے کا قاتل نہیں ہے کہ عبادت نے جن کو فرسودہ کر دیا تھا، جن کے بدن کو عبادت نے کمزور اور لاغر کر دیا، جن کے چہرے کو زرد اور بے رونق کر دیا تھا، بعد ما آمنتہ وعطیتہ من عہود اللہ و مواثیقہ، حالانکہ تم نے تو صحابی رسول کو امان دی تھی اور انہیں ایسا خدائی پختہ وعدہ دیا تھا اور ضمانت دی تھی کہ لنازل ما لو اعطیتہ طائرا لنازل الیک من راس الجبل، کہ ایسی اگر ضمانت، ایسا اگر وعدہ تو کسی پرندے سے بھی کرتا
تو وہ پہاڑ کی چوٹی سے اڑ کے وہ پرواز کر کے تیرے پاس پہنچ جاتا۔ ثم قتلتہ، لیکن پھر تو نے ضمانت دے کے، امان کا وعدہ کر کے پھر تو نے اسے قتل کر دیا۔ جرأۃ علی ربک، تو نے اپنے رب کے مقابلے میں اس جرأت کا مظاہرہ کیا، رب کے خلاف جرأت دکھائی۔ وَإِسْتِخْفَافًا بِذَلِكَ الْعَهْدِ، اور تو نے اپنے تمام وعدوں کو پست پشت ڈال دیا اور اپنے تمام وعدوں سے بے اعتنائی کرتے ہوئے قتل کر ڈالا۔ جناب عامر ابن حمق خزاعی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر تو قلم کر کے شام بھیج دیا گیا تھا، لیکن ان کے جسد مبارک کو موصل کے اطراف مضافات میں ایک ٹیلے پر پھینک دیا گیا تھا۔ کسی کو دفن کی جرت نہیں تھی اور کسی کو دفن کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ صحابی رسول جناب عمرو بن حمق خزاعی کا بدن مبارک کئی روز تک اس ٹیلے پر پڑا رہا۔ چند دنوں کے بعد عمرو بن حمق خزاعی صحابی رسول کے غلام ظاہر کو جب اپنے آقا کی شہادت کی اطلاع ملی اور وہ اس سے واقف اور آگاہ ہوئے، تو انہوں نے آ کے اس شہید راہ امامت کو پھر آ کے سپرد خاک کیا اور ان کو تدفین کی۔ معز الدولہ دیلمی نے 5ویں صدی ہجری میں ان کا مقبرہ تعمیر کروایا، ان کی قبر پر گنبد بنوایا اور ایک خادم کو وہاں پر مقرر کیا تھا۔ عمرو بن حمق صحابی رسول کی قبر مبارک شہر موصل کے مغرب میں آج بھی شیعیان امیر المومنین کے لیے زیارت گاہ ہے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے وہ مورد احترام ہے۔ جناب عمرو بن حمق خزاعی کے یہ غلام ظاہر، یہ بھی عاشقان اور شیفتگان آل رسول میں سے تھے۔ محمد ابن سنان ظاہری جو ایک معروف شیعہ محدث ہیں، یہ اسی غلام کی نسل میں سے۔ 60 ہجری میں جناب عمرو بن حمق خزاعی کے یہ غلام ظاہر حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے جب مکہ گئے، مکہ میں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام عازم سفر عراق ہیں، تو چونکہ اس غلام نے مکتب علوی میں شوق شہادت، شوق جہاد اور عشق شہادت در راہ معبود بہت پہلے سے اپنے آقا و مالک جناب عمرو بن حمق خزاعی سے اچھی طرح سیکھا تھا، فوراً امام حسین علیہ السلام کے کاروان سے ملحق ہو گئے اور پھر انہوں نے حقیقت حج کو درک کر لیا اور حقیقت حج کو پا لیا۔ امام کے ساتھ راہی کربلا ہوئے، کربلا میں پہنچ کر پھر صبح عاشور امام حسین علیہ السلام کے وہ جو ایک مختصر سا لشکر تھا، اصحاب اور یاران با وفا کا، اس کی پہلی صف میں جناب ظاہر تھے، اور حملہ اولا میں جناب ظاہر نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا اور عظیم رتبے پر فائز ہوئے، اور امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف اپنی زیارت ناحیہ میں جہاں شہیدان کربلا پر سلام بھیجا ہے، وہاں امام کے اس شہید راہ خدا پر بھی امام کے سلام ہیں، اور یہ لفظ السلام علی ظاہر مولا عمرو بن حمق خزاعی، ہمارا سلام ہو ظاہر پر جو عمرو بن حمق خزاعی صحابی رسول اللہ کے غلام تھے۔ خدا رحمت کند این اشکان پاک تینت را وما علینا الا البلاغ المبین۔